میرے رب نے مکہ کو بھی آباد فرمایا ہے تو اپنے حبیب کی وجہ سے، اور مدینے کو آباد کروایا ہے تو وہ بھی اپنے یار کی وجہ سے کروایا ہے۔ اور اس کے حوالے سے کوئی یہ نہ کہے کہ یہ آپ نے کیا بات کر دی ہے، کعبہ مکہ تو اس لیے فضیلت والا ہے کہ وہاں رب کی نشانیاں ہیں، حجر اسود ہے، زمزم ہے، وہاں مقام ابراہیم ہے، وہاں سب سے بڑی بات کعبۃ اللہ ہے۔ لیکن یہ بھی تو دیکھنا ہے نا، یہ کعبہ میرے رب نے وہاں بنوایا کیوں ہے؟ اگر آپ بیدار ہیں تو سبحان اللہ کہیں ذرا۔ اچھا، کعبہ کی تعمیر کا آغاز ہوا ہے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے دور میں، ایسا ہی ہے، سبحان اللہ کہیں ذرا۔ یہ جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی بات ہوتی ہے تعمیر کعبہ کی، تو آپ مجدد ہیں کعبہ کی تعمیر کی، یعنی دوبارہ سے تعمیر کرنے کا، لیکن پہلی مرتبہ مؤسس جو کہتے ہیں، بنیاد جو کعبۃ اللہ کی رکھی ہے نا، وہ رکھنے والے حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام، اور بیت المقدس کی بنیاد رکھنے والے بھی حضرت آدم علیہ السلام۔ ان دونوں کے درمیان فاصلہ، پہلے کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی، پھر بیت المقدس کی۔ علماء نے لکھا ہے، ائمہ محدثین نے، کہ اس میں 40 سال کا فرق ہے، 40 سال قبل کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی ہے، 40 سال کے بعد بیت المقدس کی۔ دونوں کی تعمیر کا آغاز جناب آدم علیہ السلام نے رکھا۔ اتنی بات سمجھ آ گئی، سبحان اللہ کہہ رہے۔ اب یہ تعمیر کعبہ کے حوالے سے ایک بات سن لیں تاکہ میرے موضوع پر دلائل کان ہو جائیں۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام، جنت سے میرے رب نے ان کو زمین پر بھیجا ہے۔ اچھا، یہاں پر بھی لوگ، میں ساتھ ساتھ ادب کو بھی شامل رکھوں گا تاکہ، کیونکہ بہت زیادہ ضرورت ہے اس وقت کہ لوگ اپنی گفتگو میں بھی ایسے سخت جملے کہہ دیتے ہیں کہ جس کو پڑھ کر بھی تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے بھی اتنے سخت جملے لوگ کرخت کہہ دیتے ہیں۔ یاد رکھنا، یہ میرے رب کا نظام ہے جہاں انسان کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام شجر ممنوعہ کے قریب نہ جاتے، زمین پر نہ آتے، کعبہ کوئی نہیں بنتا، مدینہ کوئی نہیں بنتا، دنیا کی آبادی کوئی نہ بنتی، انسان کوئی نہ بستے۔ ساری بات ہے جس کے لیے کونین سجائے گئے تھے، اس رب کے حبیب نے بھی تو اسی جہان میں آنا تھا، اور اسی جناب آدم کی اولاد میں سے آنا تھا۔ یہ میرے رب کی ایک حکمتیں ہیں۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں جلوہ گاری ہو گئے۔ اب اس میں بھی اختلاف ہے کہ آپ کہاں پہ تشریف، بعض کہتے ہیں کہ سری لنکا کے پہاڑوں میں، بعض کوئی کس جگہ، کوئی کس جگہ۔ بہرحال بعض روایات کے مطابق آپ ہند کی سرزمین، سرندلیب ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پہ آپ تشریف لائے۔ اچھا، جس جگہ پہ بھی آپ تشریف لائے، با اختلاف روایات، کچھ عرصہ گزرا چونکہ آپ پہلے انسان تھے دنیا میں، تو آپ آئے جنت کے ماحول سے تھے۔ ظاہری بات ہے، کہاں جنت اور کہاں دنیا کی تنہائیاں۔ تو کچھ عرصہ گزرا تو جناب آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو ایک تو تنہائی کا بھی احساس ہوا، اور دوسرا وہ جو لذت تھی نا فرشتوں کے جرمٹ میں لبیک اللہم لبیک کی صدائے سننے کی، وہ صدائے دل نواز سننے کو ترس گئے تھے۔ چونکہ ایک کعبہ ہے نا ہمارا، ایک ہے فرشتوں کا کعبہ جسے بیت المعمور کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام وہاں وہ لذتوں سے ہو کے آئے تھے، تو اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، مالک وہاں تھا تو آپ کا ذکر صبح و شام ملنے کو ملتا تھا، سننے کو ملتا تھا، جبرائیل، میکائیل، سارے فرشتے ہر لمحہ تیرے پاکیزہ نام کی تسبیحاں پڑھتے تھے۔ مالک یہاں تو وہ لذتیں نہیں ہیں، یہاں تو وہ آپ کے ناموں کی تسبیحات سننے کو ترس گیا ہوں۔ رب کریم نے فرمایا، آدم آپ پریشان نہ ہو، وہ عرش والا اہتمام ہم فرش پہ آپ کے لیے کر دیتے ہیں۔ آپ بالکل خاموش ہو کے بیٹھیے گا، معمولی بات نہیں ہے۔ عرش کا اہتمام میرے رب نے فرمایا ہم فرش پہ کر دیتے ہیں۔ اور پھر جناب آدم علیہ السلام کو رب کریم نے حکم فرمایا کہ آپ فلاں جگہ جہاں آپ قبلہ ہے، آپ وہاں تشریف لے جائیں، وہاں پہ آپ قبلہ بنا دیں، این بیت المعمور کے نیچے، جو علماء نے لکھا ہے۔ اچھا،
جہاں حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے. ابھی تو کائنات میں صرف جناب آدم، ابھی ملکوں کی تقسیم بھی کوئی نہیں. اب پاکستان، انڈیا، ایران، فلاں فلاں فلاں، ابھی کوئی تقسیم نہیں ہے. اور ابھی تو شرک والا معاملہ بھی کوئی نہیں ہے کہ فلاں ملک میں شرک ہوتا ہے تو فلاں میں نہیں. ابھی تو جناب صرف حضرت آدم ہے. اب سبق یاد ہو رہا ہے؟ سبحان اللہ کہنے ذرا. ابھی تو صرف آدم علیہ السلام ہے. اچھا، آدم علیہ السلام نے خواہش کی مالک یہاں بھی قبلہ بن جائے، تو رب کریم حکم فرماتے کہ جہاں آپ ہیں وہیں قبلہ بنا دیں. مکہ میں کعبہ میرے رب نے کیوں بنوایا ہے؟ اب ذرا بات سننے والی ہے، سنیے. اب ذرا بیدار ہو کے سنیے. اب وہاں بھی میرے رب کعبہ بنوا سکتا ہے جہاں جناب آدم موجود تھے. رب نے یہ کیوں فرمایا فلاں جگہ پہ مکہ میں جائیں وہاں کعبہ بنانا ہے؟ اب اگر میری بات ذہن میں ہے کہ رب نے کعبہ بھی بسایا ہے تو یار کے لیے، مدینہ بھی آباد کروایا ہے تو وہ بھی یار کے لیے. اب کعبے میں آبادی ہو رہی ہے. جناب آدم علیہ السلام وہاں سے چلے جہاں رب نے حکم فرمایا تھا، جہاں اب کعبہ ہے. آ کر فرشتوں کے ساتھ مل کر کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی. کعبہ کی تعمیر ہو چکی تو جناب آدم پھر اسی جگہ پہ جہاں پہ تشریف لائے تھے جہاں سے. اچھا، اس حوالے سے بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحیح ابن خزیمہ کی روایت میں موجود ہے. حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب آدم علیہ السلام کعبہ شریف کی تعمیر کرنے کے بعد اپنے مقام پہ چلے گئے جہاں پہ آپ کا بسیرا تھا، اور وقفے وقفے سے جب آپ کا جی چاہتا کعبہ کے دیدار کے لیے آپ تشریف لاتے، کعبہ کے دیدار کے لیے تشریف لاتے، کعبہ کے دیدار کے لیے تشریف لاتے. اور یہاں آج لوگ نا 2-3 دفعہ بھی دیکھے تو ہمیں آ کر بتاتے ہیں رج رج کے کعبہ دیتا ہے. اوے اللہ کے بندے، کعبہ دیکھ کے بندہ رجتا ہی نہیں ہے. جب بھی دیکھے مکہ مدینہ تو پتہ کہتا ہے اب بھی دیکھا ہے، اس سے پہلے تو نظر آئی نہیں. آدم علیہ السلام کا دل تڑپتا تھا. پھر کعبے کتنی بار کعبے کی دیدار کے لیے آئے ہیں جی. کعبہ کی عظمت سنیے، 1000 مرتبہ. کتنی مرتبہ بولیے؟ 1000 مرتبہ کعبہ کے دیدار کے لیے جناب آدم آئے ہیں. اور ایک اور روایت ہے، یہ تو آئے تھے کعبہ کے دیدار کے لیے، لیکن حج کرنے کے لیے جناب آدم علیہ السلام 70 مرتبہ تشریف لائے ہیں. کتنے حج کیے ہیں؟ 70 حج کیے ہیں جناب آدم علیہ السلام. اچھا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کا وقت اخیر تھا تو آپ پھر مکہ میں ہی آ کر تشریف فرما ہو گئے. پھر آپ کا وصال مکہ میں ہوا. اب یہاں پہ پھر اختلاف ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ آپ کا مزار شریف مسجد مینا میں جو ہے وہاں پہ ہے. بعض حضرات کہتے ہیں نہیں، جبل ابو قبیس اس پہاڑ پہ ہے، اس پہاڑ کے دامن میں جس پہاڑ پہ کھڑے ہو کے نبیوں کے تاجدار نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھایا تھا، وہ پہاڑی اب بھی موجود ہے. بہرحال وہیں پہ آپ کا مدفن بنا.